نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے، یہ درمیان کی نماز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو، نماز پڑھ لینے دو۔ آنکھیں ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غافل ہو کر سویا رہا اور جس کی وجہ سے اس کی عصر کی نماز میں دیر ہو گئی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ فوراً نماز پڑھ لے تاکہ مزید تاخیر نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی عصر کی نماز وہ نہیں پڑھ پایا، تو گویا کہ اس کے اہل اور اس کے مال میں کمی کر دی گئی، یعنی کہ اس کا اہل اور اس کے مال کو ضائع کر دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہماری درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے روکا اور ہمیں جنگ میں مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا۔ حضرت ابو الملیح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بریدہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اسی طرح بخاری یہ ایک روایت ہے 7212، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اور اگر وہ امام سے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کر لے ورنہ توڑ دے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال یا کچھ سامان عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی زیادہ قیمت مل رہی تھی اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے، حالانکہ اس کی اتنی قیمت اسے نہیں مل رہی تھی۔